اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنا فون یوز نہیں کرتے بلکہ تمہارا فون تمہیں استعمال کرتا ہے، کیوں تم 5 منٹ کے لیے فون کو اٹھاتے ہو اور 2 گھنٹے غائب ہو جاتے ہو؟ کیوں تمہیں تمہاری ریئل لائف بورنگ محسوس ہوتی ہے اور اسکرین کے اندر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تمہیں الائیو محسوس کراتا ہے؟ اگر تم نے آج یہ حقیقت نہ سمجھی تو تم آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو کھو رہے ہو بغیر احساس کے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل راستہ پرووائڈ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں تمہارے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تم فون اٹھاتے ہو ایک نوٹیفیکیشن دیکھنے کے لیے، لیکن پھر ایک نئی ویڈیو، ایک نئی اسکرول اور ایک بار پھر سوئپ کرنا، اور پھر تمہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ تم نے شروع کیوں کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انسان کے دل کی اس کیفیت کو سمجھایا۔ حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کا دل مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ رات کا وقت ہے، کمرہ خاموش ہے اور روشنی بند ہے، صرف ایک اسکرین روشن ہے اور تم اس کے سامنے بیٹھے ہو۔ تم کہتے ہو بس 5 منٹ، 5 منٹ اور 5 منٹ اور، لیکن تمہاری فنگر خود سوئپ کر رہی ہوتی ہے اور تمہارا دماغ تھک چکا ہوتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن تمہارے اندر کہیں نہ کہیں یہ آواز موجود ہے کہ میں آخر کر کیا رہا ہوں۔ پھر اچانک اسکرین بند ہوتی ہے اور کمرے کی خاموشی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہی سائلنس، وہی خاموشی تمہیں انکمفرٹیبل محسوس ہوتی ہے۔ تم خود سے کہتے ہو، سوال کرتے ہو خود سے کہ میں کنٹرول میں کیوں نہیں ہوں، آخر کیا وجہ ہے، میں نے کب سے اپنی اٹینشن کو کھو دیا ہے۔ پھر ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ تم فون کو اٹھا کر دور رکھ دیتے ہو کہیں سائڈ پہ، اور ایک کمرے میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ تم خاموش لمحے کا شکار ہو جاتے ہو۔ پھر وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ تم ایمپٹی فیلنگ محسوس کر رہے ہوتے ہو، اور یہی ایمپٹی فیلنگ تمہیں یہ احساس دلاتی ہے کہ تم نے اپنی اٹینشن کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سرنڈر کیا ہے۔ اور یارو مسئلہ فون نہیں تھا، فون کا استعمال بھی نہیں تھا، بلکہ مسئلہ آپ کی اٹینشن کا تھا۔ تمہاری اٹینشن تمہارے پرنسپل پر اور تمہارے جو اچیومنٹ ہیں اس سے کہیں دور تھی، اور یہی تمہاری زندگی کا ایک مین پرابلم تھی۔ موبائل فون ایڈکٹیو اس لیے نہیں ہے کہ وہ برا ہے یا اس کا استعمال برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ موبائل فون ایڈکٹیو اس لیے ہے کیونکہ وہ تمہارے برین کے ریوارڈ سسٹم کو ہیک کرنا جانتا ہے، اور ہر سوئپ پر ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے، اور یہ سگنل دیتا ہے دماغ کو، اور دماغ ریئل لائف کو ایک سلو پروسیجر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے، اپنا حرف آخر سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا، اور حدیث شریف بھی ہے کہ جس میں یہ فرمان موجود ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے انسان نقصان میں رہتا ہے، پہلے نمبر پہ صحت اور دوسرے نمبر پہ انسان کا فارغ وقت۔ اور مولا علی کا فرمان موجود ہے کہ انسان کا سب سے بہترین جو لمحہ ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے، بہترین نعمت آپ کہہ لیں وہ وقت ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے وقت کو کھو دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کا بہترین حصہ ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ مولا علی کا قول ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم فون یوز کرتے ہو، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی ریئل لائف سے، حقیقی زندگی سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہو۔ تمہارا رابطہ، تمہارا جو مضبوط ڈھانچہ تھا وہ حقیقی طور پر تھا، تم اس سے ڈسکنیکٹ ہوتے جا رہے ہو۔ اور ذرا سوچیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آج کے اس دور میں موجود ہوتے تو کیا وہ اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ، بہترین وقت اس سوشل میڈیا کو دیتے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر مومنٹ ایک پرپوزفل تھا۔ پانچواں اور آخری اصول جو سب سے بگیسٹ پاور رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سائلنٹ مومنٹ پیدا کریں۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے جو نظریات ہیں وہ سائلنٹ پاور کے طور پر ہونے چاہیے، نہ کہ آپ شور مچا کر لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ نہ اس کی اجازت قرآن دیتا ہے، نہ اسلام دیتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وقت کا مالک اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے وقت کا مالک نہیں ہوتا، پھر وہ وقت کا محتاج ہو جاتا ہے، اور جو وقت کا محتاج ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے، پھر وقت نے اس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہارا فون تمہاری زندگی نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی لائف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یارو
तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहोगे। लेकिन अगर यहीं पर तुमने इसे अपना लिया, तो तुम अपनी ज़िंदगी को, अपनी तवज्जो को हासिल करना शुरू कर दोगे। और यारो याद रखो, तारीख गवाह है, दुनिया में वही कामयाब होता है जो अपनी अटेंशन को अपने काबू में रखता है। आखिरी बात, फ़ोन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं देता और ना ही तुम्हें सहूलियत दे रहा है, बल्कि वो तुम्हें तुम्हारी बेहतरीन ज़िंदगी से दूर कर रहा है।